الحمدللہ تعریف کس کی ہے؟ اچھے مسلمانوں کی، سارے انسانوں کی نہیں، رب العالمین سے ہے۔ تکثیریت ہر ذرے میں ہے اور وہیں سے یہ خاک اٹھتی ہے، اور انہی بنیادوں پر جب پروان چڑھیں گے تو یہی حقیقت میں اسلام ہے۔ وہ شخص مکمل مومن ہے ہی نہیں، کون؟ جس کا پڑوسی اس کے شر اور فساد سے محفوظ نہ رہے۔ آپ جس دارالعلوم کے احاطے میں تشریف فرما ہیں اس کی بنیاد عالم ربانی حضرت مولانا عبدالعزیز محدث رحیم آبادی رحمہ اللہ نے سن 1918 میں رکھی تھی۔ متعصب میڈیا نے لوگوں کے دل و دماغ میں یہ زہر بھر دیا ہے کہ سارے مسلمان کٹر ہوتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہماری عورتیں جس طرح ان کی عورتیں سامان زینت بن کر بازاروں میں گھومتی پھرتی ہیں، اپنی عزت و آبرو کو نیلام کرتی ہیں اعلانیہ، ویسے ہی وہ مسلم خواتین کو بھی برہنگی اور عریانیت کے مظہر میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ ترقی پسندوں نے نظم شاعری پر خاصا زور دیا اور نظم کی مختلف حیتوں کو اپنے اظہار کا وسیلہ بنایا۔ انسانی وجود کا رشتہ سماجی معاشرت اور تہذیب و ثقافت سے جوڑا جائے۔ ہندوستان میں ثقافتی قوم پرستی اپنے آپ میں ایک بہت مضبوط طریقے سے ابھرا ہے، خاص کر اس نئی حکومت کے آنے کے بعد، کہ جب اس طرح کے انتہا پسندانہ حالات رونما ہوتے ہیں تو کیا طریقہ کار ہو جس سے ہم اس طرح کے حالات سے لڑ سکیں۔ گیان واپی مسجد کے سروے کے دوران جب حوض کا پانی نکالا گیا اور وہاں ٹوٹا ہوا فوارہ ملا تو زرد میڈیا نے فوراً اسے شیولنگ باور کرا دیا۔ جہالت کے سبب سماج میں لڑائی جھگڑا، لوٹ مار، بے حیائی، فحشکاری، بدامنی، منافرت اور فتنہ فساد عام سی بات ہو جاتی ہے۔ مولانا آزاد نے تاریخ کے اس اہم پہلو پر بھی اپنی صدارتی خطبہ میں روشنی ڈالی تھی کہ ہندو اور مسلمان گنگا اور جمنا کے دھاروں کی طرح پہلے ایک دوسرے سے الگ بہتے رہے، لیکن قدرت کی منشا یہ تھی کہ دونوں ایک ہوں۔ اقوام عالم پوری انسانی برادری کا حصہ قرار دینا، آج گلوبل ولیج قرار دینا آج کے بڑے بڑے سیاست دانوں کا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ اسلام نے سماج میں رہنے والے ہر فرد کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی ہے۔ رشتہ داری کا خیال رکھنا، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، انسانی بنیادوں پر لوگوں سے تعلقات رکھنا۔ ہمیں یہ کہنے میں تردد نہیں ہے کہ یہ موقف نہ تو مدرسے کا ہو سکتا ہے نہ اس سیمینار کا ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ عمل خود سماجی ہم آہنگی کے جذبے کے منافی ہوگا۔ تمام زبانوں کو ایک دوسرے کا تتمہ یا پورک سمجھا جائے۔ ہم بھارت کی عوام متانت و سنجیدگی سے عزم کرتے ہیں کہ بھارت کو ایک مقتدر، سماجوادی، غیر مذہبی عوامی جمہوریہ بنائیں۔ جھوٹ کے فروغ کے لیے ان ٹولز کا استعمال زیادہ کیا جا رہا ہے، اور جنہیں سیاست میں ہر حال اپنی جگہ بنائے رکھنی ہے وہ ان ذرائع کا کچھ زیادہ ہی استعمال کر رہے ہیں۔ دارالعلوم احمدیہ سلفیہ 32واں جلسہ مذاکرہ علمیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ سر نے بتایا کہ میرا عنوان ہے سماجی ہم آہنگی کے فروغ میں اردو شعر و ادب کا حصہ۔ ادب سماج کا وہ آئینہ ہے جو سماج کی خوبی اور خامیوں کو مختلف اصناف سخن میں الگ الگ زاویوں میں پیش کرتا ہے۔ اس لیے بہتر ادب وہی ہے جس کا تعلق سماج کے کسی پہلو سے ہو۔ چونکہ ہمارا ملک ہندوستان جو اختلاف مذہب کے ساتھ ساتھ رہن و سہن، اطوار و اظہار، تہذیبی روایت کے علاوہ الگ الگ زبانیں اور بولیوں کا محور ہے، اس لیے اس ملک میں ہمیشہ سے سماجی ہم آہنگی سب سے زیادہ اہمیت کی حامل رہی ہے، جس کے اثرات ادب پر بھی گہرے نظر آتے ہیں۔ یوں تو یہاں سینکڑوں ادبی زبانیں موجود ہیں، جس میں اردو ایک ادبی، تاریخی اور مکمل ہندوستانی زبان ہے۔ اس کی جائے پیدائش شمالی ہند ہے، جس کے پہلے آبیار امیر خسرو ہیں، جس کی شاعری میں سماجی ہم آہنگی، مذہبی رواداری اور ہندوستانی رنگ غالب نظر آتا ہے۔ انہیں اردو کا پہلا شاعر ہونے کا شرف حاصل ہے، جس نے اپنے دوہوں اور کہہ مکرنیوں میں ہندوستانی جمالیات کے ساتھ ساتھ مقامی رنگ و روپ کو بھی پیش کیا ہے۔ اردو کا دوسرا مسکن دکن ہے، جہاں اسے پرواز نصیب ہوئی، جس کے سلاطین نے نہ صرف اردو ادب کی دل سے سرپرستی کی، بلکہ ابراہیم عادل شاہ نے باضابطہ اردو گوشائی زبان کا درجہ دیا۔ یہاں کے شاعروں میں قلی قطب شاہ، جو پہلا صاحب دیوان شاعر ہے، اس نے اپنی نظموں میں خالص ہندوستانی رنگ و روپ اور ہندوستانی سماجیات کو عمدہ انداز میں پیش کیا ہے۔
قلی قطب شاہ کی نظموں کے عنوانات دیکھ کر ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ قلی قطب شاہ کی نظمیں شب معراج، شب برات، عید، بقرعید، عید اور رمضان، عید میلاد النبی، نوروز، بسنت، مکھ کا جوت، مہندی، راگ، عشق پنتھ، قطب مندر وغیرہ سماجی رواداری کی بہترین مثال ہیں۔ اسی طرح ولی نے دکن سے اردو شاعری کا جو ارمغان شمالی ہند والوں کی خدمت میں پیش کیا، اس میں مذہبی رواداری، لسانی ثقافتی اور تہذیبی ہم آہنگی، اخوت و بھائی چارہ، سماجی ہم آہنگی اور انسانی ہمدردی کی ڈالیاں تھیں، جسے شمالی ہند والوں نے بھی دل و جان سے قبول کیا۔ آبرو، ناجی، مضمون، حاتم، یکرنگ، فائز وغیرہ نے ان کی تقلید کی اور اپنی شاعری میں ہندوستانی سماج اور مقامی ارضیت کا گہرا نقش چھوڑا۔ قدرتی مناظر، تہوار، موسم، پھل پھول، رنگ و روپ سے دلی لگاؤ کا اظہار کیا۔ فائز کی نظمیں در وصف حسن، تعریف من گھٹ، تعریف ہولی، تعریف میلہ وغیرہ ہندوستانی کلچر کی امین ہے۔ میر و سودا نے بھی ہندوستانی سماجیات کو اچھوتا نہیں سمجھا۔ اس دور کے دوسرے شعراء درد، سوز، قائم اور یقین نے بھی سماجی ہم آہنگی اور ہندو مسلم اتحاد اور اخوت و بھائی چارے کی بہترین ترجمانی کی ہے۔ میر درد نے تو انسانی تخلیق کا مقصد ہی درد دل کو قرار دیا ہے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ اس شعر کے اندر بالامتیاز انسانیت کی بات کی گئی ہے اور انسانی قدروں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ اردو کے ممتاز شاعر آتش، ناسخ، انشا، مصفی، غالب، ذوق اور بہادر شاہ ظفر وغیرہ کی شاعری میں سماجی ہم آہنگی، وسیع المشربی، صلح کل، مذہبی رواداری، فرقہ وارانہ ہم آہنگی، اخوت و محبت اور اتحاد و یکجہتی کی روایت بکثرت ملتی ہے۔ اردو شاعری میں نظیر کو عوامی شاعر ہونے کا شرف حاصل ہے۔ نظیر نے نہ صرف اپنی شاعری میں عوام کی باتیں کیں بلکہ وہ عوام کے ترجمان بن کر ابھرے۔ سماج کی ہر چھوٹی بڑی خوبی، خرابی، خوشی، تفریح، غم، عوامی اور سماجی زندگی کے ہر داخلی و خارجی مسائل کو اپنا موضوع سخن بنایا۔ دکھ، درد، مفلسی و فقیری، بے بسی و لاچارگی، فرحت و انبساط، امیر و غریب، شاہ و گدا، زاہد و رند، ہندو مسلمان، حتیٰ کہ ضروریات زندگی، روٹی، آٹا، دال جیسی چیزوں پر بھی نظمیں لکھی ہیں۔ اردو ادب میں جدید نظم کے آغاز کے بعد محمد حسین آزاد اور حالی کے رفقا نے اردو شاعری کو حسن و عشق کے تخیل سے نکال کر مناظر فطرت اور حقائق زندگی سے ہم آہنگ کیا اور سماجی مسائل کو ادب کا حصہ بنایا۔ حالی نے چپ کی داد، برکارت، مناجات بیوہ، برکت اتفاق اور صلح کل جیسی نظمیں لکھی، جن میں ایک طرف تو ہندوستان کی زمین اور فضا سے وابستگی کا احساس ملتا ہے تو دوسری طرف سماجی اور سیاسی مسائل سے گہری دلچسپی کا اظہار ہوتا ہے۔ اسی طرح محمد حسین آزاد کی نظم حب وطن بھی اسی قبیل کی ہیں۔ شبلی نے بھی اپنی نظموں میں ان عناصر کو سمویا ہے جن سے غلامی کی زندگی کے بدترین پہلوؤں کی نشاندہی ہوتی ہے۔ اسماعیل میرٹھی نے بچوں کی نظموں سے لے کر سماج کے ہر پہلو پر خامہ فرسائی کی ہے، جس میں محرم کا اجتماع، شاعر، اخبار کے ایڈیٹر، فلسفی، علماء، معلم، طبیب، دنیا پرست، دیندار، مشائخ، عوام اور انگریزی فیشن کے خاکے بھی ملتے ہیں، جن سے سماج کا ہر پہلو ہم آہنگ نظر آتا ہے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال نے ہمالہ، ایک آرزو، چاند، نمود صبح، ابر کوثر، جگنو میں جہاں قدرتی مناظر کو پیش کیا ہے تو وہیں صدائے درد، تصویر درد، ترانہ ہندی، ہندو مکاں، بچوں کا گیت، نیا شوالا میں حب الوطنی کا اظہار کیا ہے اور اظہار یکجہتی پر زور دیا ہے۔ تو صدیق، بلال اور فاطمہ بنت عبداللہ کے ساتھ ساتھ رام، نانک، سوامی رام تیرتھ، بھرتری ہری، گوتم بدھ، شری کرشن پر بھی نظمیں لکھی ہیں اور سماج کے ہر طبقے پر اپنا ہنر آزمایا ہے، جس کی وجہ سے سماج کے ہر پہلو پر ان کے اشعار ہمیں کثیر تعداد میں ملتے ہیں۔ اردو نظموں کی طرح اردو نثر میں بھی سماجی ہم آہنگی جیسے موضوعات پر خاص توجہ دی گئی ہے۔ قوم کے معمار سر سید احمد خان نے اپنے مضامین کے ذریعہ 1857 کے بعد کی ضبط و حالی سے قوم ملت کی پریشانیوں کے سدباب کی ایک نئی پہل کی، ساتھ ہی اپنے رفقا کو بھی اس درد سے آشنا کر کے علی گڑھ تحریک کی بنیاد ڈالی اور اس کے ذریعے سے جو تحریریں منظر عام پر آئیں اس میں ہندوستانی سماج، سائنسی علوم، مسلم مرد عورتوں کے تعلیمی مسائل، مذہب اور سائنس کے متعلق غلط فہمیاں، زمینداروں اور کسانوں کے مسائل کے ذریعے سے قوم ملت اور سماجی کمزوریوں کو دور کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ اردو میں ترقی پسند تحریک کے ذریعے جو نظم لکھی گئی اور جو تخلیق سامنے آئی اس میں حقیقت پسندی، سماجی ہم آہنگی، فرقہ وارانہ رواداری اور عوامی مسائل کے پیچ و خم کو منظم انداز میں پیش کیا گیا۔ ترقی پسند تحریک کے بانیین سجاد ظہیر، ملک راج آنند، ڈاکٹر محمد دین تاثیر، سین گپتا کا مجموعہ ہی سماجی ہم آہنگی کا ایک ثبوت ہے۔ اس تحریک کی پہلی کانفرنس کے صدر منشی پریم چند اور ان کے رفقا جوش، حسرت موہانی، مولوی عبدالحق، ڈاکٹر عابد حسین، فراق گورکھ پوری، نیاز فتح پوری، قاضی عبدالغفار، مجنو گورکھ پوری، علی حسین عباسی اور ساغر نظامی وغیرہ نے جو اس تحریک کا منشور پیش کیا اس نے اور بھی اس کے مقاصد واضح کر دیے اور ادب میں سماجیات کی ایک نئی روح پھونک دی۔ ترقی پسند تحریک کے تئیں مختلف اصناف ادب پر توجہ دی گئی، جس میں خاص طور پر افسانہ،
نظم اور تنقید زیادہ توجہ کے حقدار بنی۔ افسانہ کے تعلق سے جب بھی بات ہوگی تو سب سے پہلے منشی پریم چند کا نام لیا جائے گا۔ وہ افسانے کے بانیوں میں شامل تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں 250 کے لگ بھگ افسانے اور درجن سے زیادہ ناول لکھے۔ ان سارے افسانوں اور ناولوں میں وطن دوستی، سماجی اصلاح، معاشی مساوات اور مذہبی رواداری کو موضوع بنا کر سماجی ہم آہنگی کا ثبوت پیش کیا۔ کرشن چندر، راجندر سنگھ بیدی، حیات اللہ انصاری، علی عباس حسینی، سعادت حسن منٹو، عصمت چغتائی، عزیز احمد، اختر حسین رائے پوری، بلونت سنگھ، اپندر ناتھ اشک، احمد ندیم قاسمی اور مرزا ادیب وغیرہ نے جتنے بھی افسانے یا ناول لکھے سبھی نے حقیقت پسندی اور سماجی ہم آہنگی کا درس دیا۔ ترقی پسندوں نے نظم و شاعری پر خاصا زور دیا اور نظم کی مختلف حیتوں کو اپنے اظہار کا وسیلہ بنایا، جن میں مجاز، مخدوم، علی سردار جعفری، فیض احمد فیض، کیفی اعظمی، مجروح سلطان پوری، جانثار اختر، احمد ندیم قاسمی، سحر لدھیانوی اور پرویز شاہدی وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ جن کے دیوان یا شعری مجموعہ کا مطالعہ کریں تو ایسے اشعار جا بجا ملتے ہیں جس میں جوش و ولولہ، سماجی ناانصافی پر غم و غصے کا اظہار اور سماجی ہم آہنگی پر زور دیا گیا ہے۔ جانثار اختر کی نظم ہم ایک ہیں، سردار جعفری کے نوالہ، خلیل الرحمن اعظمی کی سوداگر، فیض کی نظم سوچ، تاثیر کی غریبوں کی صدا، جذبے کی فطرت ایک مفلس کی نظر میں، مخدوم کی مشرق وغیرہ سماجی مسائل پر لکھی گئی نظمیں ہیں۔ لیکن آگے چل کر جب ترقی پسندوں کے یہاں شدت کا رجحان اور کسی خاص طبقے کی نمائندگی کا تنوع بڑھنے لگا تو اردو ادب نے پھر انگڑائی لی اور جدیدیت اور پھر ماں بعد جدیدیت کا ظہور ہوا۔ ماں بعد جدیدیت کے مصنفین نے اس بات کو لازم سمجھا کہ سماج کے ہر طبقے کی نمائندگی کے ساتھ ساتھ معاشرے کی تبدیلی، انسانی وجود کا رشتہ سماجی معاشرت اور تہذیب و ثقافت سے جوڑا جائے۔ نئے معاشرے کا مزاج، ذہنی مسائل، معاشرتی و ثقافتی فضا، کلچر کی تبدیلی، مشینی اشیاء کا استعمال، سائنسی ایجادات، میڈیا کے مسائل، پیشہ ورانہ تعلیم اور پیشہ ورانہ زندگی وغیرہ جیسے سماجی پہلو کو ادب کا حصہ بنایا گیا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اردو ادب روز اول سے مشترکہ کلچر اور سماجی ہم آہنگی کا امین ہے، جس کے شاعر و ادیب نے سماج کے ہر مسائل پر اپنے قلم کو جنبش دی ہے۔ مذہبی رواداری، قومی یکجہتی، سماجی ہم آہنگی اور معاشرے میں مساوات کو اپنا موضوع بنا کر امن و انصاف کی ہمیشہ تبلیغ اور نشاط کی ہے۔ اخیر میں صدر مجلس ناظم اعلیٰ دارالعلوم خرم صاحب کا اور اپنے تمام اساتذہ اور طلباء کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔